سوال کیا تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کان تک اٹھانا ضروری ہے؟ سنت عمل ہے ہاتھ کان تک اٹھانا، اور کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہوتا، کانوں کے برابر ہاتھ پہنچانے ہوتے ہیں کہ آپ کانوں کے برابر ہاتھ پہنچا دیں۔ اگر کوئی یہاں تک اٹھائے، سینے تک اٹھائے، نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھا لیے جائیں، تو اگر یہ کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ کوئی اگر کندھے تک اٹھا لے، سینے تک اٹھا لے، نماز اس کی بھی ہو جائے گی۔ شوہر بیرون ملک میں ہو تو کیا حق زوجیت ادا نہ کرنے کی بنا پر شوہر گناہگار ہوگا؟ بالکل گناہگار ہوگا اگر بیوی کی اجازت کے بغیر گیا ہے۔ 4 مہینے سے زیادہ بیوی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر رہنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا۔ جن لوگوں کو حضرت عمر غزوات میں بھیجتے تھے یا جنگوں میں بھیجتے تھے، ان کے لیے یہ قانون تھا کہ 4 مہینے میں واپس آ جائیں۔ ہمارے جو مرد ہوتے ہیں نا، یہ اپنی بیویوں کی پاک دامنی کا، ان کی خاموشی کا، ان کی حیا اور غیرت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو ہماری مشرقی خواتین ہیں، ہمیں جو اللہ نے عورتیں دی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیویاں، ان میں جو حیا ہے، جو عفت ہے، جو مروت ہے، جو غیرت ہے، ہمارے مرد اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناجائز فائدہ کیا ہے کہ چلے جائیں گے 3 سال، کوئی سعودیہ میں، کوئی دبئی میں، کوئی جو ہے نا کسی اور ملک میں، کوئی 4 سال بعد آ رہا ہے، کوئی 5 سال بعد آ رہا ہے، بیوی کو یہاں کسی اور کے حوالے کر کے چلا گیا، پیسے کما رہا ہے۔ تو پیسے کمانا زندگی کا مقصد تھا، تو خود تو وہ پتہ نہیں کیا کرے کیا نہیں کرے۔ ہمارے مردوں کے مقابلے میں ہماری عورتیں زیادہ باحیا ہیں۔ تو عورت تو اپنے آپ کو گھر میں قید کر کے رکھتی ہے اپنے اس شوہر کے لیے، گھر میں اپنے آپ کو بند کر کے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی عزت، حیا، غیرت کا خیال کرتی ہے۔ وہ تو وہاں جا کر کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اللہ کو معلوم ہے، لیکن کم از کم عورت تو ایسا کام نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے خواتین کی مروت اور حیا کا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسی صورت میں خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو شوہر اس میں برابر کا مجرم ہوگا، برابر کا گناہگار ہوگا۔ اور ہمیں ایسے فون آتے ہیں، ایسے مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ شوہر الگ گناہ میں مبتلا ہے، بیوی الگ گناہ میں مبتلا ہے، کیوں؟ شوہر پیسے کمانے گیا ہوا ہے۔ باقاعدہ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ ہوا، اور پھر جو ہے نا میری بیوی نے یہ کر لیا، مجھے پتہ چلا ہے میں تو جرمنی میں ہوں، میں تو اٹلی میں ہوں، اور میری بیوی سے یہ گناہ ہو گیا، تو اب میں کیا کروں؟ اور بیوی فون کرتی ہے کہ میرے شوہر سے یہ گناہ ہو گیا، تو میں کیا کروں؟ تو یہ جو شوہر جو گیا ہے نا، یہ برابر کا مجرم ہے، برابر کا گناہگار ہے۔ پیسے کمانا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ ریال کماؤ یا ڈالر کماؤ، یہیں رہ کے کماؤ نا جو کمانا ہے۔ لے کے وہاں جانا ہے تو بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ پھر، تاکہ اس کے حقوق تو ادا کر سکو۔ شادی کر لی، شادی کے بعد چلے گئے، یہ بالکل بھی اسلام کا تصور نہیں ہے۔ کیا تہجد کا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے؟ اگر اٹھنا یقینی نہ ہو تو 12 بجے پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت شروع تو ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد متصل بھی تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تہجد کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، سحری کا جو وقت ہوتا ہے، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ اصل تہجد کا وقت ہے، اور اس میں ثواب بھی زیادہ ہے تہجد کا۔ لیکن اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں تہجد پڑھ لوں، لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ یار صبح میں نہیں اٹھ سکتا سحری کے ٹائم میں، تو پھر وہ سونے سے پہلے ہی پڑھ لے، سونے سے پہلے پڑھ لے گا، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے، وتر کے بعد پڑھ لے، تب بھی انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور عشاء کی نماز کا وقت فجر کی نماز تک ہوتا ہے، جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت تک عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق۔ لیکن اگر رات کے 3 حصے کیے جائیں تو آخری جو 1/3 ہے، آخری جو تہائی ہے، اس میں عشاء کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر رات کا 3 حصے آپ نے کیے تو اس کا جو پہلا 1/3 ہے، دوسرا 1/3 ہے، اس میں پڑھ لیں۔ اگر تاخیر کرنی، مزید زیادہ تاخیر کرنا، یہ مکروہ ہے۔ مردے کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کے علاوہ سورہ اخلاص کا ختم، سورہ ملک اور استغفار وغیرہ پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، کوئی بھی نیک کام کر کے مردے کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل طریقے 2 ہیں، ایک دعا ہے اور ایک صدقہ ہے۔ دعا اور صدقہ یہ 2 افضل طریقے ہیں ایصال ثواب کے۔ اس کے علاوہ چاہے آپ نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اس کا ایصال ثواب کیا، کوئی بھی نیک کام کریں اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل حدیث سے جو ثابت طریقے ہیں 2، وہ یہ 2 عمل ہیں، دعا
اور صدقہ.